بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بالآخر گورنمنٹ جو ہے اس نے اپوزیشن کو جناح اسٹیڈیم گوجرانوالہ میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، اگرچہ یہ اجازت رات گئے دی گئی ہے اور اتنے بڑے جلسے کے انتظامات جو ہیں کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن اب یہ اپوزیشن پہ انحصار ہے کہ وہ کس قدر سرعت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اسٹیڈیم کو کس طریقے سے سجاتے ہیں، کرسیاں کتنی لگاتے ہیں۔ جناح اسٹیڈیم بڑا تاریخی اسٹیڈیم ہے اس لحاظ سے کہ اس میں پاکستان اور سری لنکا کا کرکٹ میچ بھی ہوا، اس میں ٹنڈولکر نے بھی جو ہے وہ سینچری بنائی، اور اس میں کیپیسٹی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 40,000 کے لگ بھگ سٹنگ کیپیسٹی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک عوامی جلسہ ہوگا، اس میں جو ہے گراؤنڈ جو ہے وہ اس میں بھی کرسیاں لگانی ہوں گی۔ آلموسٹ 1 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے اس کے اندر لوگوں کو سمو سکتے ہیں۔ اگر جو ہے ایس او پیز کا بھی خیال رکھیں تو بھی 60-70 ہزار کے لگ بھگ اس جناح اسٹیڈیم میں لوگ آنے چاہیے، لیکن چیلنج کیا ہے جناب شبلی فراز صاحب نے کہ ہم نے اب اسٹیڈیم دے دیا، اب اپوزیشن اسے بھر کر دکھائے، جبکہ جو وزیر اعظم ہے سابق جناب شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا ہے کہ کئی لاکھ لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ آزاد ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طرح حکومت نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی کے کارکنوں کو جگا دیا ہے، جو ان کی پکڑ دھکڑ کی ہے 2-3 دن، اور جس طرح جو ہے وہ ان کے خلاف یہاں پر جو ہے وزراء نے اور مشیروں نے بڑے بڑے بیانات دیے ہیں، تو اور جس طرح پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اور جس طرح ان کے کارنر میٹنگز روکی گئی ہیں، اس سے چارج ہو گیا سیاسی کارکن۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ 4 سیاسی کارکن جو ہے وہ اپنے ساتھ 4-5 لوگوں اور کو بھی لے کر آتا ہے، اور اگر واقعی مریم نواز صاحبہ کی، ابھی تک یہ کوسچن مارک ہے کہ کیا واقعی مریم نواز جو ہیں وہ جی ٹی روڈ سے ان کو آنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اگر وہ جی ٹی روڈ سے نہیں آتے اور وہ اگر موٹر وے سے آتے ہیں تو پھر انہیں اپنی ریلی جو ہے وہ آ کر بنانی پڑے گی کاموں کی میں۔ کیا کاموں کی میں وہ اتنی بڑی ریلی بنا سکیں گی کہ وہ وہاں پر گوجرانوالہ میں آ سکے؟ بہرحال یہ اب 20 گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، چند گھنٹوں کا معاملہ ہے اور میدان سج چکا ہے، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے دعووں میں کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ البتہ حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ مسلسل میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں اپوزیشن کا۔ جناب شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کوئی لمبی چوڑی میلوں قسم کی فہرست بنا کر شہباز شریف کے خلاف پھر لے آئے ہیں۔ اربوں خربوں کی کرپشن جو ہے اس کے معاملات کو اچھالا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرے جو ترجمان ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن مہنگائی ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ خدا جانے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے کن کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ مہنگائی پر کنٹرول کریں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ 1 سال کے بعد مہنگائی میں کمی آئے گی، کوئی کہہ رہا ہے آ کر وزیر کے 1 مہینے کے بعد آپ اس کے نتائج دیکھیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس فوری طور پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آٹا جوں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے، لوگ جناح اسٹیڈیم کی جانب راغب ہو رہے ہیں، جوں انڈے ان کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جناح اسٹیڈیم میں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ اس وقت 2 طرح کے لوگ جناح اسٹیڈیم میں جمع ہوں گے، ایک وہ جنہیں اپنے قائدین سے محبت ہے، اور دوسرے وہ جنہیں اب عمران خان سے محبت نہیں رہی۔ بہرحال حکومت کے وعدے اپنی جگہ پر، دعوے اپنی جگہ پر، لیکن سچی بات یہی ہے کہ غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی زندگی اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کون سا سورج طلوع ہوگا جس دن ہم پہلی خبر سنیں گے کہ جناب آج آٹا جو ہے وہ 50 روپے کلو مل رہا ہے، 35 روپے کلو مل رہا ہے۔ پچھلے دور حکومت میں چینی کی جو قیمت تھی وہ چینی کی قیمت بحال ہوگی۔ خوشخبری دی گئی ہے کہ چینی امپورٹ کر لی گئی ہے، لیکن امپورٹ کی جانے والی چینی جو ہے وہ بھی نواز شریف دور کی چینی کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اس میں بھی 35 روپے 30 روپے پر کلو جو ہے وہ کھانچہ لگایا گیا ہے، وہ لوگوں کی جیبوں سے وہ پیسہ نکالا جا رہا ہے۔ وہ مافیا جو ہیں وہ ان کو کون پکڑے گا؟ یہ سرکار جو ہے کیا مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے؟ اور کیا اس سارے کا سارا
ملبہ جو ہے وہ خود حکومت پر نہیں گرے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ مہنگائی پر قابو پا لیا جائے گا. حکومت جو ہے وہ اپنے دعووں اور وعدوں کے مطابق کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گی. لیکن غالب نے کہا تھا کہ آہ کو بھی ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک.